بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم بزرگان محترم اور میرا عزیز طلبہ، میں مختصراً 8-10 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اس لیے کہ اصل پروگرام تو انہی بچوں کا پروگرام ہے۔ آخر میں 2-4 بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہندوستان کی تاریخ ایک انوکھی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کے اوراق جہاں ہمیں روشن، تابناک، چمکدار نظر آتے ہیں، وہیں پر اس تاریخ کے کچھ اوراق تاریخ اور سیاہ بھی نظر آتے ہیں۔ یہ تاریخ کا وہ دور ہے کہ جس دور میں انگریز نے تجارت کی غرض سے اس ملک میں داخل ہو کر آہستہ آہستہ اپنے ملک کو اپنے قبضے میں لے کر ہندوستان کو غلام بنا لیا اور ان کے خلاف جنگ آزادی ہمارے اسلاف لڑتے رہے اور تقریباً 200 سال تک یہ جنگوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک تاریخ ختم ہوتی تو دوسری تحریک اس کی جگہ لے لیتی۔ اسی طریقے سے 1757 میں جہاں سراج الدین دولہ نے سب سے پہلے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو مشعل روشن کی تھی، وہی مشعل ملک میں برسا برس گھومتی رہی، پھرتی رہی۔ وہ مشعل کبھی ٹیپو سلطان کے ہاتھ میں آئی تو کبھی شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اسے روشن کرتے رہے، تو کبھی سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اسی آزادی کی مشعل کو بستی بستی، گاؤں گاؤں اٹھاتے پھرتے رہے۔ اس مشعل کو روشن کرنے کے لیے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی اس میں پوری کوشش سے کرتے رہے۔ تو خیر، کہنے کا منشا یہ ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے اکابرین علماء کرام، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے اس میں حصہ لیا ہے۔ اپنی زندگی کے قیمتی سرمایے کو انہوں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارا۔ اپنی لاکھوں ہزاروں لوگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کی بازی قربان کر دی۔ جہاں اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے برادران وطن اور دوسرے ملک کے دوسرے مذہبوں کے تعلق رکھنے والے لوگوں نے حصہ لیا، وہیں پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ مسلمانوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے، علماء کرام نے، مسلمانوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں نے ہمارے ہندوستان کی تاریخ کو بھلا دیا۔ آج ہمیں نے ہماری تاریخ کو بھلا دیا۔ جو قوم اپنی ماضی کو بھلا دیتی ہے، وہ مستقبل میں کبھی مستقبل میں ترقی کے راہ کو طے نہیں کر سکتی۔ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، وہ اپنے فیوچر کو روشن اور مستقبل نہیں بنا سکتی۔ تو ہماری تاریخ کا جاننا، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء کرام نے اس ملک کو آزاد کرانے میں کیا قربانیاں دی ہے، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ اور جس مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس ملک کو آزاد کرایا، ان کا منشا یہ تھا، ان کی کوشش سے یہ تھی، اس ملک میں بسنے والا ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر انسان اپنی آزادی کے ساتھ اس ملک میں رہ کر، امن و امان کے ساتھ رہ کر اپنے مذہب پر عمل کر سکے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی۔ اگر آج وہی منشا کر باقی رہے گا تو اس ملک میں رہنے والا ہر انسان آسانی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ زندگی گزارتا رہے گا اور اپنے مذہب پر عمل کرتا رہے گا۔ آئندہ اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عزت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ اس ملک میں زندہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان اگر عزت چاہتا ہے، جہاں کہیں اگر مسلمان یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت والی زندگی عطا فرمائے،
اسی کا نام بلند ہو، انہی کی ماتحت میں دنیا زندگی گزارتی رہے، انہی کے نام لیے جائیں، انہی کے جھنڈے بلند کیے جائیں، انہی کی حکومت چلے، مسلمانوں کی بات کو لوگ تسلیم کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک ہی بات ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سچے پکے مسلمان بن جاؤ، تم اللہ کی ماننے والے بن جاؤ، اللہ مخلوق کو تمہاری ماننے والا بنا دے گا۔ اور ہم نے خالق کی نافرمانی کی اور ہم یہ چاہے مخلوق ہماری ماننے والی بنے، مخلوق ہماری ظلم میں، ہماری تکلیفوں میں ساتھ دینے والی بنے، تو اللہ تعالیٰ ایسے راہوں کا ہموار نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ، اللہ دنیا کی تکلیفوں کو دور کر دے گا، حکومت تمہاری ہوگی، حکم تمہارا چلے گا، اور ہر جگہ تمہارے ہی نام لیے جائیں گے۔ تو آخر میں اس سے بات کو کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دنیا ہے آخرت ہو، دنیا آخرت دونوں کی عزت کی زندگی اگر کسی کو چاہیے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کو سامنے رکھ کر، قرآن کے احکامات کو سامنے رکھ کر، نبی کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہماری تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللهم نعوذ بك من إبليس وجنوده، اللهم نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا، اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ جزا الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب۔